وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ عصمت اور شفاعت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کے ہاں نری عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہو سکتی، بلکہ شفاعت تب ہو سکتی ہے جب کہ شفیع معصوم ہو، اور پھر وہ ابن اللہ ہو، اور پھر صلیب پر لٹکایا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تثلیث عیسائی مذہب کے عقیدہ کے موافق قائم نہ ہو، شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عصمت ہی کیوں پکارتے ہیں؟ کیا اگر کوئی معصوم ان کے سامنے پیش کیا جاوے یا ثابت کر دیا جاوے تو وہ مان لیں گے کہ وہ شفیع ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ عیسائی عقیدہ کے موافق یہ ضروری ہے کہ وہ خدا بھی نہ ہو بلکہ ابن اللہ ہو، اور وہ مصلوب ہو کر جب تک ملعون نہ ہو لے ہرگز وہ شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جب کہ یسوع خود خدا تھا اور اس لیے وہ علت العلل تھا اور اس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے ذمے لیے، پھر وہ معصوم کیوں کر ہوا؟ اور گناہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی مورخوں اور فری تھنکروں یعنی آزاد خیال نے ان کی انجیل سے ثابت کیے ہیں، لیکن جب اس نے خود گناہ اٹھا لیے اور بوجہ علت العلل ہونے کے سارے گناہوں کا کرانے والا وہی ٹھہرا، تو پھر اسے معصوم قرار دینا عجیب دانشمندی ہے۔ پھر خدا کا نام معصوم نہیں، کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسرا عاصم ہو۔ خدا کا نام عاصم ہے، اس لیے جب شفاعت کے لیے ابنیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی مصلوبیت کی لعنت ضروری ہے، تو یہ سارا تانا بانا ہی بنائے فاسد بر فاسد کا مصداق ہے۔ حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شفیع کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو، تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے، اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچاوے۔ جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلہ پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا، اور ساری بحثیں فرضی ہیں۔ مسیح کے نمونہ کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے، ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے، بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا، اور انجیل کی روح سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب علیم سے چھڑایا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا۔ عیسائی جو مسیح کو مثیل موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی۔ اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا پھنسا دیا ہے۔ اور یوں کہنے کو تو ایک چوڑا بھی کہہ سکتا ہے کہ بالمک نے چھڑایا، مگر یہ نرے دعوے ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھڑانے کے لیے آیا تھا ایک خیالی بات ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی۔ ہاں، سچا شفیع
اور کامل شفیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجہ کی قوم بنا دیا۔ اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد استغفار کا مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ عیسائیوں نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس پاک اصول پر بھی نکتہ چینی کی ہے، حالانکہ یہ انسان کی طبعی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 2 نام پیش کیے ہیں، الحیو اور القیوم۔ الحیو کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ پس ہے کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ہے کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے مثلاً معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے۔ اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے، پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے۔ پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بے ادب اور دہریہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔